لاہوت لامکاں، کتنی حقیقت کتنا فسانہ۔ لاہوت شاہ نورانی اور اس کے آس پاس مقامی آبادی بروہیوں کی ہے۔ یہ لوگ زیادہ تر خانہ بدوش ہیں۔ بھیڑ بکریاں چرانا اور اونٹوں پر بار برداری کرنا ان کا آبائی پیشہ ہے۔ یہ لوگ انتہائی محنت کش، طاقتور، بہادر اور ایماندار ہیں۔ انتہائی غریب ہیں۔ یہ لوگ چھوٹے موٹے کاروبار اور مزدوری کے علاوہ اور کسی چیز میں دلچسپی نہیں لیتے۔ مقامی لوگوں کے اس رویے کی وجہ سے انہیں بیرون بلوچستان سے آئے ہوئے لوگ مکے کے بدو کہتے ہیں۔ کئی مقامی لوگ دیہات سے لائے ہوئے بکری کے بچے، دودھ، خالص شہد، گھی اور کھجور کے پتوں کی بنی چٹائیاں، ببول کی گوند، پتھر کی گونڈیاں اور سپاریوں کی مدد سے تیار کردہ گلے کے ہار وغیرہ لاہوت لامکاں اور شاہ نورانی درگاہ پر فروخت کرتے ہیں۔ لاہوت کے پہاڑوں پر اخراج اور زہر مورا کافی مقدار میں پیدا ہوتا ہے۔ ان پہاڑوں میں آنکھ کی بیماری کے لیے سرمے میں کام آنے والی بوٹی، جسے ممیری کہتے ہیں، عام پائی جاتی ہے۔ بروہی لوگ اس نایاب بوٹی کی چھوٹی چھوٹی گچھیاں لا کر زائرین کے ہاتھ نہایت ارزاں قیمت پر فروخت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نایاب قسم کی جڑی بوٹیاں درگاہ شاہ نورانی اور لاہوت کے راستوں میں دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ سلاجید بھی کافی مقدار میں لاہوت کی پہاڑیوں میں پایا جاتا ہے۔ علی ابن ابی طالب کی بلوچستان آمد سے متعلق جو باتیں روایت میں آ چکی ہیں، ان کا تاریخی طور پر کوئی ثبوت نہیں ملتا، سوائے اس کے کہ بلوچستان میں آپ کی آمد کے متعلق بلوچستان ماضی، حال، مستقبل کے مصنف اس عنوان سے مسلمانوں کی ان علاقوں میں آمد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ تقریباً 6 صدی عیسوی میں پہلی دفعہ مسلمانوں کا بلوچستان اور سندھ سے تعلق ہوا۔ مشہور تاریخ دان بلازری کے بیان کے مطابق حضرت عثمان نے عراق کے گورنر عبداللہ بن عامر کو ہدایت کی کہ بلوچستان اور سندھ کی طرف بحریہ کا ایک مشن بھیجا جائے تاکہ وہاں کے حالات سے واقفیت ہو سکے۔ چنانچہ حضرت عثمان کو خبر ملی کہ اس علاقے میں پانی بالکل ناپید ہے، پھل ہیں مگر کھانے کے قابل نہیں، چور و ڈاکو بلا روک ٹوک ظلم ڈھالتے ہیں، جیسے ظالم ڈاکو ہیں ایسے ہی ظالم علاقہ، تھوڑی فوج کے ذریعے مقابلے میں کامیابی ناممکن ہے، بڑا لشکر بغیر رسد نہیں ٹھہر سکتا۔ حضرت عثمان کو تعجب ہوا اور انہوں نے اس علاقے پر حملے کا ارادہ ترک کر دیا۔ حضرت علی کے خلافت کے دور میں حارث بن مروع العبدی نے بلوچستان کی سرحد پر چڑھائی کی، بیش بہا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ پھر معاویہ کے دور میں بھی باقاعدہ اس علاقے پر لشکر کشی ہوئی۔ یہ بات محمد بن قاسم سے پہلے کی ہے۔ اس سے یہ ثابت تو ہو گیا کہ حضرت علی کا زیادہ یا کم بلوچستان سے اور لاہوت لامکاں سے تعلق رہا ہے۔ لاہوت لامکاں کی مقامی روایتوں کے مطابق کچھ قصے جو بہت مشہور ہیں۔ قصہ اول: ایک دفعہ کچھ زائرین شاہ نورانی سے لاہوت کے لیے روانہ ہوئے اور لاہوت کر کے شاہ نورانی واپس جانے کے لیے نکلنے لگے تو ان میں سے ایک شخص نے ضد کی کہ وہ ایک رات یہاں ضرور گزارے گا۔ شام 5 بجے کے بعد لاہوت میں انسانوں کے جانے پر پابندی عائد ہے، کیونکہ 5 بجے کے بعد جنات کا لاہوت کرنے کا وقت ہوتا ہے، اور دوسرے روز صبح اٹھ کر شاہ نورانی واپس جائے گا۔ اس کے دوستوں نے اسے بہت منع کیا مگر وہ نہ مانا۔ اگلے روز جب اس کے دوست وہاں اسے واپس لانے کے لیے گئے تو دیکھا رجب علی بہکی بہکی اور عجیب سی حرکات کر رہا ہے۔ اس کو صرف یہی کہتے سنا گیا، وہ یہاں تھے، کدھر گئے؟ رجب علی کو زبردستی بٹھا کر اس کے دوستوں نے پوچھا تو معلوم ہوا علی کی آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے کہ ایک شخص اونٹ پر سوار ہے جو عربی لباس زیب تن کیے ہوئے ہے، اور ایک دوسرا شخص بھی عربی لباس میں تھا، اونٹنی کی رسی پکڑ کر آگے جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر رجب علی اٹھا اور ان کا پیچھا کیا۔ بظاہر تو اونٹ کی رفتار بہت کم تھی، لیکن فاصلہ ایک دوسرے کا کم نہیں ہو رہا تھا۔ جب کافی آگے نکل گیا تو ایک دہشت ناک آواز پہاڑوں کے درمیان میں گونجتی ہوئی اس کو سنائی دی، ہمارا پیچھا مت کرو۔ تب بھی رجب علی ان کا پیچھا کرتا رہا۔ آخر ایک جگہ ایسی آئی کہ 2 پہاڑیوں کے درمیان میں اتنا بڑا فاصلہ آ گیا جسے اونٹ نے چھلانگ لگا کر پار کر لیا، اور رجب علی دیکھتا ہی رہ گیا اور چھلانگ نہ لگا پایا۔ اپنے دوستوں کو یہ بات بتانے کے بعد رجب علی بے ہوش ہو گیا، اور دوبارہ ہوش میں آیا تو وہی بہکی بہکی حرکتیں کرنے لگا۔ اس کے بعد رجب علی اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا۔ مقامی لوگوں نے قصہ سنا تو فوراً کہنے لگے
کہ وہ اونٹنی علی کی تھی جو شام 5 بجے کے بعد زندہ ہوتی ہے، اور وہاں 2 عربی افراد اور کوئی نہیں بلکہ علی اور حسین تھے۔ واللہ عالم بالصواب۔ قصہ دوم۔ ایک مرتبہ کسی زائر نے یہ سوچا کہ لاہوت کرنے کے لیے ان دشوار راستوں سے گزرنا اور ان پہاڑوں کے ٹیڑھے میڑے اور تنگ راستوں سے گزرنا تو بہت ہی مشکل ہے، تو پیدل چلنے سے بہتر ہے کہ کوئی سواری مثلا اونٹ کرائے پر لے کر لاہوت کیا جائے۔ اونٹ کرائے پر لے کر وہ شخص لاہوت روانہ ہو گیا اور پہلا پہاڑ پار کر لیا۔ دوسرا پار کرنے ہی والا تھا کہ اس پہاڑ کے موڑ پر ایک درویش دیکھا جس نے اس شخص کو آگے جانے سے روکا اور کہا کہ سواری چھوڑ دو اور پیدل جاؤ، ایسے تمہارا لاہوت قبول نہیں ہوگا۔ لیکن اس شخص نے بہانہ کیا کہ میری ٹانگ میں تکلیف ہے، اس وجہ سے پیدل نہیں چل سکتا۔ درویش نے اسے کہا اگر تم نے اسی طرح جبل پار کرنے کی کوشش کی تو پھر ہونے والے نقصان کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ وہ پھر بھی نہ مانا۔ اب جیسے ہی پہاڑ پار کرنے لگا تو اونٹ کے پیر میں کیل گھس گئی اور اونٹ کے ساتھ وہ اچانک زمین پر آ گرا اور ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ پھر اس شخص کی سمجھ میں آیا یہ درویش نہیں بلکہ کوئی اللہ کا ولی تھا۔ قصہ سوم۔ فقیر قطب علی شاہ ایک ولی بزرگ گزرے ہیں، ان کو بچپن ہی سے لاہوت کی پہاڑیوں کا بڑا شوق تھا۔ فقیر قطب 17 برس کی عمر سے 40 کی عمر تک لاہوت جاتے رہے، 40 دنوں تک وہاں وقت گزارتے تھے۔ ایک دن والد صاحب نے پوچھا کیوں بیٹا، کیا بات ہے کہ اتنا عرصہ وہاں جا کر کیوں رہتے ہو؟ تو فقیر قطب نے جواب دیا ابا جان، جو بات ان جبال میں ہے وہ کہیں نہیں ہے، سارا سچ یہاں ہے، میرا دل اب کہیں نہیں لگتا ہے۔ لاہوت میں فقیر قطب کا کھانا قدرتی تھا کیونکہ ان پہاڑوں میں ایک قسم کا پھل پیدا ہوتا ہے جسے منگو پھل کہا جاتا ہے، وہ کھا کر فقیر قطب وقت گزارتے تھے۔ منگو پھل پہاڑیوں میں پیدا ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ سخی سلطان کا نام منگو پھل کی وجہ سے منگو پیر پڑ گیا۔ اگر اب تک آپ نے ہماری لاہوت لامکاں سے متعلق پچھلی 2 ویڈیوز نہیں دیکھی تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اسے ضرور واچ کر لیں۔ شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ اسٹوری پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔